اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیامت کی علامات صغریٰ کے ضمن میں اگلی جس علامت کو زیر بحث لائیں گے وہ ہوگا قتل و غارت گری کی کثرت، کہ قرب قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثیر قتل و غارت گری ہوگی، ہر کوئی دوسرے کو قتل کر رہا ہوگا، کثیر قتل ہوں گے اور اس میں سے اکثر معصوم قتل ہوں گے۔ اس کا بیان حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 2989 اور حدیث مسلم میں حدیث نمبر 2672۔ حضور نے فرمایا، بیان فرما رہے تھے علامات قیامت، تو اس میں بیان فرماتے آپ نے فرمایا وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ، کہ حرج بہت زیادہ ہوگا۔ تو جب پوچھا گیا تو حرج کیا ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا قتل در قتل، یعنی دہشت گردی اور قتل و غارت گری یہ قیامت کے قریب بہت زیادہ ہوگی۔ اور اسی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری روایات میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کو کئی فتنوں کے ساتھ بھی جوڑا گیا کہ کئی ایسے گروہ اٹھیں گے، مشرق سے کچھ طبقے اٹھیں گے، کچھ اور مختلف علاقوں کے نام ہے وہاں سے اٹھیں گے، جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ ہی حق پر ہیں اور اپنے علاوہ سب کو وہ باطل سمجھیں گے، اور پھر جبراً اپنا عقیدہ ان پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ اسی کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس کی بخوبی آگاہی دی، اور آج ہم اس کو اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2908۔ حضور نے قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ جس دن نہ قاتل کو یہ علم ہوگا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا ہے، اور نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی، نہ قاتل کو یہ علم ہوگا کہ وہ قتل کر کیوں رہا ہے، اور نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ قتل ہو کیوں رہا ہے، جب تک یہ حالت اور یہ پوزیشن نہیں آ جائے گی، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اور پھر یہاں دوبارہ اسی حدیث میں ایک لفظ آیا حرج کا لفظ، تو اس کی بھی تشریح حدیث پاک کے اندر سے آگئی، فرمایا القاتل والمقتول فی النار، کہ ہر قیامت کے نزدیک بہت زیادہ ہوگا قرب قیامت میں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حرج بکثرت کشت و خون، اور پھر ایسا کشت و خون جس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اور دیگر کچھ احادیث بخاری مسلم میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو قاتل ہے وہ تو اپنے عمل قتل کی وجہ سے، ارادے قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا وہ اپنی نیت اور بدنیتی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، چونکہ وہ بھی ارادہ قتل سے آیا تھا، لیکن اٹیمپٹ دوسرے نے پہلے کر لی، لہٰذا وہ قاتل ہو گیا اور یہ مقتول ہو گیا۔ یہ جو پورا ایک سینیریو ہے، یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے متنبہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، اور بڑی صراحت کے ساتھ، اشارہ بھی نہیں کہنا چاہیے، صراحت ہمارے سامنے کرتا ہے کیا کہ ایسے جب گروہ در گروہ جن کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، قاتل کو بھی نہیں پتہ وہ مار کیوں رہا ہے، مقتول کو نہیں پتہ وہ مر کیوں رہا ہے، تو لا محالہ یہ دونوں گروہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوں گے نا۔ تو لہٰذا ہمیں بادی نظر میں یہ حدیث اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لینا ہے۔ یہ جو فتنے اور آئے دن گروہ اٹھتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دے دینا، بلکہ کسی کی بھی جد و جہد کو پہلے اچھی طرح انالیسز کرنا ہے، قرآن و سنت کی روح سے پرکھنا ہے، عقل و دانش کی روح سے پرکھنا ہے، معاشرتی اقدار کی روح سے پرکھنا ہے، انسانی قدروں کی روح سے پرکھنا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی روح سے پرکھنا ہے، تب جا کے کسی کا ساتھ دینا ہے۔ نہیں تو یہ مضمون بالکل بصراحت واضح کر رہا ہے کہ جب بغیر غور و خوض کیے بندہ جذباتیت، چونکہ آج کل جذباتیت کا دور ہے، جذباتیت میں لوگوں کو ساتھ ملا کے لے جاتے ہیں اور آگے استعمال کرتے ہیں، کسی کو جنت دکھائی جاتی ہے، کسی کو عشق دکھایا جاتا ہے، کسی کو کچھ دکھایا جاتا ہے، تو یہ مختلف ڈوزیں ہیں، یہ ڈوزیں دے کر لوگوں کو انہی کے ہاتھوں ان کے مسلمان بھائیوں کو مروایا جاتا ہے، انہی کے ہاتھوں دوسرے معصوم انسانوں کو مروایا جاتا ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے جبکہ وہ اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے، کسی کا ساتھ دیتے ہوئے بھی بہت دانشمندی سے کام لینا ہے، کسی کی مخالفت کرتے ہوئے بھی بہت دانشمندی سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔